قرآن خوش آمدید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنا۔ تو آج ہم نیا سبق شروع کریں، نئی سورہ شروع کریں۔ اس کی پہلی 6 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا صلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأسروهم وخذوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ براءۃ من المشرکین، یا اللہ کی طرف سے بری ذمہ ہونے کا، یعنی اللہ کی طرف سے برات کا، بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے، اور اس کے رسول کی طرف سے من الا الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے جن سے تو آپ نے عہد کیا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، پس تم چل پھر لو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعلموا، اور تم جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وان اللہ، اور بے شک اللہ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسول ہی، اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بریء من المشرکین، اللہ تعالیٰ بری ہے، بری ذمہ ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، اگر تم منہ موڑ لو، فَعَلَمُوا، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم غیر معجز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وبشر الذین کفروا، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا، ثم، پھر، لم ینقصوکم، انہوں نے نہیں توڑا اسے، شیئا، کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا، اور نہ ہی انہوں نے حمایت کی، علیکم، تمہارے خلاف، عہدن، کسی کی بھی، فَاتِمُّوا، پس تم پورا کرو، الیہم، ان کے لیے، ان عہدہم، اپنا عہد، ان کے لیے عہد، الی مدت، اس کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسلخ، پر جب وہ پورے ہو جائیں، پورے اشرم حرم، 4 مہینے حرمت والے، یعنی یہ جو 4 مہینے کی مدت دی گئی پورے ہو جائیں، فَاقْتُلُوا، پس قتل کرو انہیں، مشرکین کو، اور وَحَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، حیث، جہاں، وجدتم، جہاں تم پاؤ انہیں، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا حصار کرو، یعنی کہ
ان کا گھیراؤ کرو، وقعدو وقعدو اور بیٹھو لہم ان کے لیے کل مرصد ہر گھاٹ پہ، یعنی ان کی جگہ گھاٹ لگانے کی جگہ پر بیٹھو۔ فَإِن تابوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم پھر تم چھوڑ دو انہیں سبیل ان کے راستے پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر کوئی احدم کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارہ کا پناہ لیتا ہے، آپ سے پناہ مانگے، فاجرہ پس پناہ دے دو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو، ثم پھر ابلغہ پھر پہنچا دو اسے مأمنہ اس کے امن کی جگہ، یعنی اس کو اس کے اپنے گھر پہ پہنچا دو۔ ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ قوم لا یعلم ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے شروع میں اس کی بات کی تھی کہ یہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور یہی ایک ہر قرآن میں ایسا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، اسی لیے ہم نے بھی نہیں پڑھا، کہ ویسے اگر شروع سے آپ اس سے اسی طرح تلاوت شروع کرتے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو برات من اللہ و رسول، یہ برات کا اعلان ہے، یعنی اعلان برات ہے، لا تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے مشرکین میں سے، ان لوگوں کے جن پہ آپ نے عہد کیے ہوئے تھے، یعنی یہ اللہ یہ ہم نے جیسے کل پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو آیات نازل ہوئی حج کے موقع پہ ان دنوں میں نازل ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیات کو لے کے اور سیدنا علی کو ان کے پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کے یہ اعلان سنایا تھا۔ ابوبکر صدیق جو تھے وہ امیر حج والے جو لوگ ہیں ان کے امیر تھے، اور وہاں جا کے پھر ان سے پیچھے سے ابوبکر صدیق کے پیچھے سے سیدنا علی گئے، اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ آیات آیا اور یہ میں نے سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر یہ 10 تاریخ یعنی جب آگے جیسے پڑھیں گے یوم حج اکبر، اس دن آپ نے یہ آیات سنائے، اس میں اعلان کر دیا، اور کہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیے گئے، 4 اعلانات بڑے بڑے 4 اعلانات ان دن کیے گئے، جن میں سے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن نے حضرت علی کے ساتھ لوگوں میں اعلان کیا۔ ہم نے کیا اعلان کیا؟ 4 باتیں یہ تھیں کہ آج کے بعد پہلے تک جنت میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کرنے کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ دین اسلام کو اختیار نہ کر لے۔ دوسرا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں پڑھا مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اور پہلے ویسے دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو حج ہوئے ہیں وہ پہلے مکہ مکرمہ، یہ جو 8 ہجری میں حج ہے یہ اس کے مکہ مکرمہ کو فتح ہونے کے بعد ہے۔ اب اس کے بعد بتائیے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ تیسرا یہ تھا کہ بیت اللہ کے گرد جو یہ برہنہ طواف کیا کرتے وہ آج سے ممنوع ہوگا، اس کے بعد کوئی بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ کہ چوتھا یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے باقی ہیں، یعنی جو کوئی نقص ان کے معاہدوں کو توڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ تو مدت معاہدہ تک معاہدہ کیا جائے گا، مگر باقی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے جن کی کوئی مدت نہیں تھی یا 4 مہینے سے کم تھے، انہیں بس یہ 4 مہینے کی مہلت تھی، اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی معاہدہ ہے نہیں۔ تو یہ اس سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی دیکھنا کہ پہلا حج جو ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد سن 8 ہجری میں ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا حج ہے جو مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا۔ اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ آج خالص اسلامی طریقے پر حج ہوا کرے گا، اور یہی وہ حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج پہ نہیں گئے، اور جب خالص تیسرے سال بالکل یہ شرک سے پاک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو آپ بھی حج پہ گئے، یعنی پہلا حج تھا جس میں صرف خالص اسلامی طور پہ حج ادا کیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین کے ساتھ۔ تو یہ ان کو اعلان کر دیا گا، ان کو بتا دیا کہ آج کے بعد تمہارا ساتھ کوئی تعلق ہوگا نہیں، کوئی مکہ میں یعنی بیت اللہ میں کوئی شرک کے ساتھ نہیں آئے گا۔ پھر یہ 4 مہینے دے دے وسیع فی الارض اربعۃ اشہر، اور یہ 4 مہینے میں تم گھوم پھر لو، یہ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، سوچ لو کہ میں تمہیں ایمان لاتے ہو تو تمہیں لانا ہے، اگر نہیں
तो फिर ये है कि इस जगह से आप लोगों को निकल जाना होगा। ये 4 महीने दिए, 4 महीने यानी 10 ज़िलहज से शुरू हुए और फिर 10 रबीउल सानी को ये ख़त्म हो गई 4 महीने की मुद्दत। तो उसमें ये कहा गया कि इस मुद्दत में चाहे तो आप इस्लाम ले आएँ, तो उनके लिए ये बेहतर है, और एक चाहें तो आप हजरत अरब से निकल जाएँ, तुम्हारी मर्ज़ी, इस्लाम नहीं लाते तो फिर अरब में नहीं रह सकते, अरब से आप निकल जाएँ। और इस अरसे में फिर ना निकले तो फिर जैसे अब आगे आ रहा है कि उनको बता दिया कि ना निकले तो फिर जहाँ चाहो उनको पकड़ो और कत्ल कर दिए जाएँगे। तो 4 महीने की मुद्दत इनकी उनकी मुआहदों की थी जिन पे मुद्दत मुकर्रर नहीं थी, जैसे हमने कहा, और जिसकी ख़ास मुद्दत थी, और जिन लोगों ने आगे जैसे पढ़ेंगे जिन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की उनके लिए बाकी रखा गया। तो ये उनको पता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा ना वअतिम्मु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो उनके साथ उसके अहद का मुद्दत पूरी करो, हम आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे फरमाया, पिछली हम सूरत में पढ़ चुके हैं कि उनकी वजह ये भी थी, वला यहसबन्न allज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअज़ज़ून। वो लोग जिनको कुफ़्र हरगिज़ गुमान ना करें, वो बचकर निकल गए, बेशक वो आजिज़ नहीं करेंगे। आजिज़ करने वाले नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ करने वाले नहीं हैं। उनको जहाँ-जहाँ मिले उनको पकड़ो और फिर मारो। तो उनके बता दिया गया है कि तुम्हारे पास 4 महीने हैं अपनी जान बचाने के लिए, फैसला कर लो, इस्लाम लाना है तो अपनी मर्ज़ी से ले आओ, अगर नहीं तो फिर अरब से निकल जाओ। वअलमू वसीरु फिल अर्दि अर्बअता अशहुर वअलमू अन्नकुम गैर मुजिज़, अल्लाह को आजिज़ करनी का अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िर, अल्लाह ताला रुसवा करने वाला है काफ़िरों को। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासि यौमुल हज्जिल अकबर, ये ऐलान है अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज अकबर के दिन, हज अकबर कहते हैं जो हज किया जाता है ज़िलहज के ज़माने में, क्योंकि वो अरब जो है वो उम्रा को हज असगर कहते हैं, तो वो यानी छोटा हज, और ये हज अकबर उसको कहते हैं जो ज़िलहज में किया जाता है। हमारे यहाँ ये जो एक चीज़ मशहूर है कि जो जुमे का हज होगा तो हज अकबर, वो ऐसा नहीं है। हज वही है जो ज़िलहज के दौरान किया जाता है, और ये वही हज अकबर है जो जिस पे ऐलान किया गया। तो ये उसके लिए बताया गया कि ये तुम्हारे लिए हज अकबर ये ऐलान किया गया है। बरीउ मिनल मुशरिकीन से अल्लाह तबारक व तआला ने बरात का ऐलान किया और उसके रसूल ने। फ़इन तुब्तुम खैरुल लकुम व खैरुल लकुम, अगर तुम बाज़ आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तवल्लैतुम, और अगर तुम मुँह फेरते हो इससे, फ़अलमू अन्नकुम गैर मुजिज़, तो तुम जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं, यानी अल्लाह की तरफ से बच के जा नहीं सकते, अल्लाह की तरफ से तो तुम निकल नहीं सकते। और ये भी उनको बता बशिर लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और काफ़िरों के लिए बशारत दे दो जिनको अज़ाब अलीम की। और फिर ये बताइए इल्ला लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन, और उन लोगों से, उन लोगों को छूट है जिन्होंने जिन्होंने तुमसे मुआहदा किया है, जिनकी मुद्दत 4 महीने से ज़्यादा है, और उन्होंने मुआहदा किया हुआ मुशरिकीन में से, सुम्मा लम यनकुसूकुम, फिर उन्होंने उसमें कोई कमी भी नहीं की, उन्होंने खयानी, उन्होंने कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं मुआहदा भी किया होता है, फिर आपस में खिलाफ वर्जियाँ भी करते थे, कहीं किसी पे छापा मार लिया, किसी को मार दिया, कुछ हरकतें किया करते थे, खिलाफ वर्जी। मगर ये लोग जिन्हें कोई कमी नहीं की कुछ भी, और लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन, और किसी की मदद भी नहीं की, वल्लम युज़ाहिरू, नहीं उन्होंने मदद की, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, आज किसी की भी। तो फिर उन्हें ये हुक्म दिया, वअतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, फिर उनके लिए यह है कि उनको फिर पूरा करें उनके अहद को, उनसे जो अहद है उसको पूरा करने का हुक्म दिया गया है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं मुत्तकीन को, अल्लाह तबारक व तआला, यानी कि ये मुसलमान ऐसा नहीं कि खयानत करे, क्योंकि जब ये कह दिया गया, एक बात पक्की हो गई, तो फिर कहीं भी मुसलमानों के ये को उनको ज़ेब देता ही नहीं कि वो उसकी खिलाफ वर्जी करें। ठीक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से डरने वालों को अल्लाह पसंद करता है। और ये मुआहदे जो होते हैं, ये भी एक मुद्दत को पूरा करना, ये भी एक अल्लाह से एक अहद होता है कि हम इसको पूरा करेंगे। तो उनको कहते हैं जिनके साथ मुआहदे हैं और जिन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की, जिन्हें खिलाफ वर्जी की है, जो तो हम पिछले हम पढ़ चुके हैं, उनको वैसा ही उनको उनको लौटा दो, उनके मुंह पे मार दो, उसकी बराबरी की बुनियाद पे। मगर यहाँ जिन्होंने बेदअहदी नहीं की, तुम्हारे खिलाफ काम नहीं किया, उनसे मुआहदा पूरा करने का हुक्म दिया गया। फिर बताया कि वैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, और जब पूरे हो जाएं ये 4 महीने, ये 4 महीने कौन से, वो हराम के महीने नहीं, ये जिस दिन से ये शुरू हुआ है जिलहज से लेके रबीउल सानी तक के 4 महीने, 10 जिलहज से लेके 10 रबीउल सानी तक, तो फिर जो उनको बता दिया गया कि जब ये पूरे हो जाएं तो फिर निकल जाओ। फिर यहाँ से अगर ये नहीं निकले तो फिर ये फ़क़्तुलू मुशरिकीन, फिर तुम मारो, कत्ल करो उन मुशरिकीन को, जहाँ चाहो पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, वासुरूहुम, उन्हें घेरो, वख़ुदू लहुम वकुल लहुम, और उनके लिए घाट लगाओ,
یعنی کہ جہاں پہ بھی ملیں پھر ان کو ماریں۔ 4 قسم کی کارروائیں بلا بتباری مسلمان مشرکین کے خلاف 4 قسم کارروائی شروع کر دیں۔ مہلت ختم ہوتے ہی جہاں کہیں ملے انہیں قتل کر کے انہیں ناپاک جسم اللہ تعالیٰ کی زمین کو پاک کر دیں۔ دوسرا ہے کہ کافر و مشرک جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش میں ہوں تو تعاقب کر کے ان کو گرفتار کرو۔ تیسرا ہے کہ کافر مشرک کسی علاقے یا قلعے میں چھپ جائے تو اس کا محاصرہ کر لو۔ اور چوتھا ہے کہ تمام راستوں میں، گھاٹیوں میں، بندرگاہوں پہ، خفیہ جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پہ نقب لگاؤ اور ان کی گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو مشرکین سے بالکل ختم کرنے کا ایک پروگرام ہے کہ ہر حال میں وہاں سے جزیرۃ العرب کو مشرکین سے خط سے پاک کر دیا جائے۔ اور پھر ان کو یا آگے ان کو مکہ والوں کو بھی ان میں تنبیہ ہے، فَإِن تَابُوا، اور اگر یہ تابع آ جائیں، اگر توبہ کر لیں، اور پھر یہ 3 کام ہے، توبہ کرنا ہی ضرور، صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر اقام صلات قائم کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ ہے کہ پھر ان کو خلو سے، پھر ان کے راستے چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ 3 کام ہے، صرف ایک گواہی سے، صرف ایک توبہ سے کام نہیں چلنا، اس نے ہر حال میں نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ پھر جب یہ 3 کام کر لیں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال کو محفوظ کر لیے، سوائے اسلام کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کیونکہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، تو اس کے اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز ادا کریں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں اور ہمارے ذبح کرنے کی طرف ذبح کرنے لگیں، تو ہم پر ان کے خون، ان کے مال حرام ہے، سوائے اسلام کے حق ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی جو کام کرنے والا یہ شخص اگر یہ کام کر لے کہ وہ توبہ بھی کر لے، اسلام لے آئے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر وہ ہر شر لحاظ سے محفوظ ہے، ملت اسلامیہ کا ایک فرد ہے، اور مسلمانوں کو ملنے والے تمام حقوق جو ان کے لیے ہیں ان کو بھی ان کا وہ بھی مستحق ہے۔ اگر بغچہ اس کے دل میں نفاق اور نیت فتور بدستر موجود ہے تو پھر یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ ہی جانتا ہے۔ مسلمان کو اس کے خلاف تو تلوار استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ یا تو کوئی مرتد ہو جائے، یا کسی کو ناحق قتل کرنے کا جرم ہو، یا پھر ایسی صورت کے بدلے میں قصاص میں اس کا قتل جائز ہے، یا وہ کوئی شادی شدہ ہو، زانی ہو، تو پھر اس کی صورتوں میں اس کے خلاف تلوار استعمال ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا یہ حدیث یہ آتا ہے روایت میں کہ سیدنا اسامہ بن زید خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو ایک شخص نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا اور میں نے اس کو قابو کر لیا، تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس نے اقرار کرنے لگا، مگر میں نے پھر بھی اس کو زبردستی قتل کر دیا، مگر اس کو کھٹکا بھی ان کو لگا اور اس کے ساتھ نے بھی، اور یہ بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے ایسے شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا؟ کہ تو میں نے کہا کہ اس نے تو تلوار کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل نے کلمہ پڑھا ہے ڈر کی وجہ سے؟ تو پھر آپ نے فرمایا تم نے لا الہ الا اللہ کے بعد اسے قتل کر دیا۔ آپ بار بار یہی جملہ فرما رہے تھے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے جب وہ شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم کیا کرو گے، اس قتل کا حساب کیسے دو گے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا قیامت کے دن جب وہ مقتول لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو اسامہ بن زید کو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی بات سنی تو میں نے بڑی حسرت سے یہ آرزو کی کہ کاش میں آج اسلام قبول کیا ہوتا، یعنی اتنا انہیں افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی پھر آپ دل کی باتوں کو آپ جانتے نہیں، اس کو قتل کرنے کا کسی کو حق ہے نہیں۔ پھر بتا دیں کہ ان کو اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دیں، قتل، تو پھر اگر مسلمان ہو گئے، مگر صرف اگر نماز پڑھنے لگیں اور اسلام قبول کر لیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان کو ان کی معافی نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا تھا جب ہم اسلام لاتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے،
تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی آیت سے اصرار لیا کہ نہیں، یہ تین کام ہر حال میں ہونے ہیں، جو اسلام لایا ہے، نماز قائم زکوٰۃ بھی دے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا رہا وہ آج بھی دے گا، اور ہر حال میں اس لیے پھر ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا، ان لوگوں سے قتال اسی شرط کے ساتھ حرام تھا کہ وہ دارا اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر اس کی آیت کرتا ہے، پھر نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، یہ تین کام کرنے اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو شخص یہ کام نہیں کرتا ہے وہ کتنا دار ہے اسلام میں ہے، کہ وہ نماز قائم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تبارہ غفور الرحیم ہے۔ پھر یہ کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور پھر کوئی تم میں سے ان میں سے کوئی چاہے کہ وہ تم سے اس بات پناہ چاہے کہ جی وہ اللہ کا کلام سننا چاہتا ہے، احد من المشرکین استجارک، اس تو تم سے پناہ چاہے فاجرہ، تو پناہ دے دو اسے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، ثم ابلغہ، اور پھر اسے پہنچا دو اس کی مامن اس کی جگہ پہ، یعنی اس جگہ پہ وہاں پہ اس کو پھر واپس وہیں پہ پہنچا دے، کیونکہ عرب میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنجید کے سنا ہی نہیں ہوگا، اتنے انہیں اتنے بڑے بڑے الٹیمیٹم کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگ سوچتے پر مجبور بھی ہو جائے کہ جی اس کو دعوت کو سمجھنا چاہیے، شاید اسی حوالے سے حکم دیا جائے کہ اگر کوئی شخص لوگوں میں سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے نہ پناہ صرف پناہ دے دی جائے بلکہ اسے موقع فراہم کیا جائے کہ قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سن لے۔ تو یہاں پر کلام اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کا، یعنی اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ کا قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، ثم ابلغوا ما بین، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، یہ نہیں کہ جیسے فوری اس کو مجبور کیا جائے کہ فوری فیصلہ کرو کہ تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو، ایسا نہیں، اس کو پورا موقع دیں، اس کو اپنے آرام سے جائے، سوچے سمجھے کہ میں نے اسلام لانا ہے کہ نہیں لانا ہے، تو اس کو پوری طور پر مجبور نہ کیا جائے کہ جی فوراً ہی اس سے پوچھا جائے کہ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں، اگر قبول نہیں کرتے تبھی تمہاری گردن اڑا دیں گے، ایسا نہیں، اس کو پورا موقع دیں اور پھر اس کو اس کے کبھی پہ حفاظت سے اس کے گھر تک بھی پہنچانے کا انتظام کیا جائے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ایمان لے، اگر نہیں چاہے گا تو پھر وہ مرضی ہے، پھر جا کر وہ چلا گیا اور ان میں رہنے لگے، اور پھر آپ نے مسلمان اگر اس پہ وہاں پہ حملہ کیا اور وہ مارا گیا تو اس پہ مسلمان پہ کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسلام لایا نہیں، جب تک نہ لائے تو اس پہ اگر لے آنے کے بعد اگر جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو ماننا منع ہے، اگر وہ وہاں چلا گیا پھر اسلام نہ لایا تو پھر کوئی تم پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل جو ابھی سمجھتے نہیں، اس لیے بتایا کہ ان کو پورا موقع دیں کہ ایسے یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، تو ان کو علم حاصل کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ تو یہ وہ 6 آیات ہیں جو اتنی سخت ہیں، آپ اندازہ ان کا سختی سے لگایا جائے کہ اس منظر، آج تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر اس منظر کو آپ انسان اگر ذہن میں لائے کہ جس وقت حج کا موقع ہے اور سارے مشرکین بھی اس میں شامل ہیں اور ان کے سامنے ہی آیات پڑھائی جا رہی ہے، تو ایک ایک لفظ کس قدر اہم اور کیسا ہوگا کہ مشرکین خود میں ان کے سامنے اعلان اور ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ آئندہ سے تم یہاں پہ آؤ گے نہیں، حج کر نہیں سکو گے، مکہ میں رہ نہیں سکو گے، حرم میں، بلکہ آپ عرب سے نکل جاؤ گے، کتنی بڑی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی، کتنا ان کو، ان کی کیا حالت ہوگی مشرکین کی کہ جب یہ آیات پڑھ کے سنائی گئیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ بتا رکھا یہ انہوں نے، کیونکہ عرب کو پاک کرنا تھا، اگر یہ پاک نہ کرتے تو پھر یہ اگر ان کو اجازت دے دی جاتی اگر وہیں رہتے تو پھر یہ اور حرکتیں کرتے، کیونکہ ان کا تو یہی تھی کہ جب ایک وقت آئے گا کہ شاید روم اور فارس والے ہماری مدد کریں گے اور ہم پھر سے اسلام کے خلاف ایسی حرکتیں کریں گے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے فوراً بعد انہوں نے کتنی حرکتیں کیں، اگر اس وقت ان کو چھوڑ دیا جاتا جیسے اس وقت، تو پھر انہوں نے تو وہیں اگر رہنا، تو پھر اندر سے کتنی مخالفت کرتے، کتنی بدماشیاں کرتے، کس کس کو بہکاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی عرب کو یہاں سے خلا خمان کا کر دیا، یہاں سے نکال باہر کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہوتی ہیں تدبیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کراتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ لوگ اور بعد میں فساد پھیلاتے، تو یہ ان کے لیے سخت، یہ 4 6 آیات ہیں جو شروع کو بہت زیادہ اہم مضمون تھا، اسی لیے اس کو سب سے پہلے یہاں پہ رکھ دیا گیا، حالانکہ اس کے ساتھ کے جو آیات ہوں گے ہم آگے پڑھیں گے 5ویں 6 رکوع میں جا کے، اب جو کل سے آیات ہوں گی وہ فتح مکہ کے دنوں کی، اس سے پہلے کی جو تیاری ہے اس کے متعلق آئیں گے، تو کل سے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔